السلام علیکم دانش بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے وعلیکم انشاءاللہ؟ السلام۔ اللہ آپ کو جی عزت سلامتی ہے. الحمدللہ۔ تھینک یو سر. اللہ آپ کو جی بہت جی عزت دے. شکریہ حکم آپ کریں. کو بھی۔ تھینک یو جی سر. حکم کریں. میرا پورا نام عبدالہادی دانش ہے۔ بیسیکلی ہم جو انڈیا سے ہیں، ہندوستان سے، جی سر. تو کافی ٹائم سے ہم آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے بھی مل رہا ہے آپ سے۔ تھینک یو سر. تو میرا ہندوستان کچھ میں کس جگہ سوال ہوتے ہیں ہے بھائی آپ آپ؟ سے۔ جی، ہندوستان میں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں کس جگہ ہوتے ہیں؟ ہندوستان میں بنگلور، کرناٹکا۔ اوکے جناب. تو آپ سے کچھ سوالات ہے۔ ویسے تو جی اختلافات بہت سارے ہیں اہل تشیع و جی اہل سنت میں، جی لیکن جتنا بھی ویڈیو آپ کا دیکھے اس میں کچھ ہی ایسے ویڈیو ہوں گے جس میں جو اتحاد اس کے لیے بات ہوا ہے۔ ہم، اختلاف کا تو بہت سارے بات ہوئے ہیں، بہت ہم، سارے ویڈیو ہے آپ کے، لیکن جو مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے زیادہ، مطلب جی ہاٹ ٹاکس ہی زیادہ ہوتے ہیں جہاں تک دیکھے۔ تو کچھ جی سر. سوال ہے آپ سے میرا، دو تین سوال ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے۔ اختلاف جی کو چھوڑ کر جو اتحاد، اس کے لیے ایک دو بات میں بولنا چاہوں گا کہ ابھی آ، ہمارے اہل سنت الجماعت کا یہ اجتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے تھے مولا علیہ السلام کے خلاف، جتنے بھی اما عائشہ تھی، ان کے بعد حضرت طلحہ زبیر تھے، جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں مولا علی کے خلاف، جو بھی ان کے خلاف آئے ہیں وہ حق میں نہیں تھے۔ یہ ہمارا اجتماع ہے اہل تشیع کا، اور ہمارے اہل سنت الجماعت کا، سب کا یہ اجتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اس میں مولا علی حق پہ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ہم، جو آتے ہیں یہ بات دوسرا بولتے ہیں اور بولتے ہیں اہل سنت الجماعت سے، وہ کہیں سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ مولا علی اور ان کے، ہمارے جو نبی کے جتنے اہل بیت ہیں وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرتے، جو مطلب ان سے وفا نہیں کرتے، وہ مومن ہے نہیں، پہلی بات۔ تو ایک دو کوشچن بس آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو جنگ ہوا تھا، ہم، اس جنگ کے درمیان میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے، اس میں سے حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، ہم. تو ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امیر المؤمنین ایسا مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں صاحب۔ اگر مسلمان ان تھے یا کو نہیں تھے؟ مسلمان نہ سمجھے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں نا۔ مسلمان تھے، اور ان سے لوگوں نے جنگ بالکل کی ہے، تھے، جنہوں نے وہ جنگ کی ہے غلط ایمان ہے کیا نا. ہمارے، ہاں. مولا علی تو آپ ایمان کے کا حصہ ہے علماء ہمارا۔ دیکھیں، آپ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں دیکھیے، ہدایت دینا اللہ کی مرضی ہے۔ علماء ہو، جو بھی ہو، وہ رسول سے بڑے نہیں ہیں۔ کوئی بھی، آپ بھی ہو، ہم بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے وہ بات ہے، اس سے جو پھرتا ہے وہ اپنا ایمان سے اب ہاتھ دھو سن لیں، بیٹھتا اب ہے۔ سن لیں میرے بھائی، سن لیں سن لیں جی سن جی لیں سن لیں. جی دیکھیں، جی جی آپ نے خود کہا کہ جی وہ مسلمان تھے، جی بالکل مسلمان تھے، اور وہ ان سے جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے بالکل وہ مسلمان، غلطی میں تھے۔ آپ کے علماء دیکھیں ان کا فراڈ دیکھیں. کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جنہوں ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے جنگ کی غلط کیا. یہ غلطی کس درجے جی تک ہے؟ یہ غلطی کس درجے تک ہے؟ یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں یہ روایت صفحہ نمبر 34 میں، یہ حدیث ہے بھائی 48، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 48. مارکر میرا کہاں گیا بھائی؟ ایک منٹ، یہ مارکر آ گیا بھائی. سباب المسلم، فسوق، مسلمان کو گالی دینا بہت فسق گناہ، وقتالہ کفر، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جن لوگوں نے جنگ کی ہے، غلطی کی ہے، کس سے جنگ کی ہے؟ اگر ایک عام مسلمان بھی ہوتا نا، اسے جنگ کرتے، ایک کفر ہوتا بھائی. یہ دیکھو پھر حدیث نمبر 6044 ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اچھا، مسلم نے بھی روایت کیا، صحیحین دونوں نے روایت کیا. مسلم نے حجاج قشیری، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ایک پورا باب ہے، سباب المسلم فسوق وقتال کفر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر، صلی اللہ۔ ان سے جنگ کرنا کفر ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، میرے عزیز، یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور للسیوطی، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، 2011 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 66 ہے، وَأَخْرَجَ ابن مردوی ہے ابی سعید الخدری،
اب ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ لما دخل علی رضی اللہ عنہ بفاطمہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہم، جب شادی ہو گئی، ابھی 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ یوم میلاد، یوم ہے سعادت ہے، یوم سعید ہے ان کی شادی کا، نکاح کا، ولیمہ کا، جب شادی ہو گئی امیر المؤمنین علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 40 صباحا الى بابها یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک ان کے در شریف پہ آتے تھے، دروازے شریف پہ، کس کے دروازے پہ؟ زہرا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پہ آتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، پھر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر فرماتے تھے انا حرب لمن حاربتم، جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی ایک جوڑے کی شادی ہو گئی ہے، بڑی بات ہے، اور بڑی بات ہے، نوجوان کی شادی ہو گئی، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سن مبارک 21-22 سال، زہرا سلام اللہ علیہ کے عمر مبارک 9-10 سال، شادی ہو گئی ہے۔ والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے پہ آتے ہیں، 40 دن تک کیا کہتے ہیں؟ آیہ تطہیر پڑھتے ہیں، السلام علیکم اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ انا حرب لمن حاربتم، جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ بھائی ایک عام مسلمان ہوتا نا، اسے جنگ کرتے تو کفر تھا، جی جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا نا، نبی کی آنکھوں میں کچھ اور ہے، نبی کچھ اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے نا، ہم ان کے گھر پہ جائیں، ہم اعلان نہیں کریں گے جو آپ کی سے جنگ کرے وہ ہم سے جنگ کرتا ہے، کہیں گے بھائی کوئی اس طرح ہوتا ہے آپ کے ہندوستان میں؟ نہیں بالکل نہیں، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا۔ بھائی کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے، ہاں اس کے دروازے پہ جا کے وہ کہتے کہ جو آپ سے جنگ کرے مجھے، وہ کوئی نہیں کہتا، یہ بڑا عجیب ہے بھائی، یہ فعل ہی عجیب ہے کہ نہیں؟ جی لیکن نبی صلی اللہ علیہ معافی وسلم، چاہتے ہیں آپ کو کاٹنے کے لیے آپ کے بیچ میں، ایک بات بس آج کرنا چاہیں گے کہ جو یہ جنگ ہوا تھا وہ تو کچھ ایسے مدے پہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ایمان کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں پر، ایسا مدے پہ تو نہیں ہوا تھا۔ وہ جنگ جو ہوا تھا، وہ جو قتل ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا، ان کے اس میں ہوا تھا کہ آپ ان کے اس کو جو قتل کیا ان کو نہیں نبی سمجھ صلی رہے، اللہ علیہ آپ وسلم مولا علی کے پر کہ یہی جی بولیے، سوچ رہے ہیں نا ہم، یہی تو سوچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں یہی تو ہے نا کہ ان سے جنگ ہو گئی، جی 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 اور یہی تو بتانا، وہ تو فضول ہے، واللہ فضول ہے بھائی، بات ہی فضول ہے، کام ہی فضول ہے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ دروازے پہ جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ لڑ رہا ہے، کہنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت میں اور باتیں ہیں، کچھ اور باتیں ہیں جو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھی، اور نبی صلی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ عثمان کا قتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط نہیں لگائی، نبی نے کہا مطلق کہا جس وجہ سے بھی آپ کے خلاف کوئی جنگ لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا نا، ایک عام مسلمان ہوتا تلوار اٹھاتے تو کفر تھا، سباب المسلم فسوق و قتال کفر۔ اب جس شخص کے خلاف عائشہ لڑی ہے، طلحہ لڑا ہے، زبیر لڑا ہے، مروان ابن الحکم لڑے ہیں، عبداللہ ابن زبیر لڑا ہے، معاویہ لڑا ہے، عمرو بن العاص لڑا ہے، یہ کون ہے بھائی؟ یہ سے جنگ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ مین منافق تو مروان ہی تھا، نہیں ان کے آگے حضرت کوئی لگانے کا کمانڈر مطلب کچھ بھی نہیں تھا، بنتا ہے۔ نہ کمانڈر تھا نہ کچھ تھا، کمانڈر تو عائشہ تھی، نہیں کمانڈر عائشہ تھی، نہیں ایسا کچھ نہیں، کمانڈر دیکھیے آپ کا بات بالکل آپ درست بول رہے ہیں کہ ہاں، تو اب مجھے بتاؤ نا، اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ان کی جنگ غلط ہے، تو پوری بات مانو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کیوں نہیں مانتے کہ ان سے جنگ کرنا کفر ہے، اور تم کفار کی اتباع کر رہے ہو، کفار کو سارا دن رضی اللہ کہتے ہو۔ اچھا جو جنگ کر رہے تھے وہ بھی تو مسلم تھے، جو دونوں میں جنگ، اگر دو مسلم میں جنگ نہیں کر رہا، جو بھائی وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے؟ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے وہ مسلمان ہے بھائی؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا ان سے لڑنا میرے سے لڑنے کے مترادف ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائے وہ مسلمان ہے؟ بالکل نہیں۔ جو ان کے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائے کہ ہم ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں بھائی کہ انہوں نے عثمان کا قتل کیا، یہ ہم کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا مذہبی کڑا ہے انہی لوگوں کا، انہوں نے لوگوں کی تقدیس پر، انہوں نے لوگوں کی تقدیم پر کہ وہ افضل ہیں، بہتر ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، ان کی اتباع کریں گے، اہل بیت کی اتباع نہیں کریں گے؟ ہاں بالکل، آپ کا مذہب بالکل ہاں بالکل نہیں،
بالکل بالکل بھی نہیں یار. تو چھوڑ دو پھر. ہم کہہ دو آج سے ہمارے میں لیے عائشہ طلحہ زبیر کے ایک بات نہیں مانتا. میں آج سے پنجتن پاک کا متابع ہوں. کہہ دو وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی. نہیں ہے جھوٹ ہے نہیں ہے. کہہ دو کہ میں آج سے عائشہ کی ایک روایت نہیں مانوں گا, اس کے ایک فعل کی تصدیق نہیں کروں گا, اس سے محبت نہیں کروں گا. میں صرف پنجتن پاک کی اتباع کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کہہ دو اگر ہے تو بتاؤ, ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں. جی بالکل, لیکن کہہ جتنے دو بھی سننا چاہتے ہیں. کہہ دو قرآن پاک, جی